اور دوسرا فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، دو باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ روز محشر قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں فرمائیں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، کلام نہیں فرمائیں گے ان کے ساتھ، نظر رحمت نہیں کریں گے ان کی طرف، شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ہاں ڈانٹیں گے ضرور، غصہ سے بولیں گے، جیسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جہنمی جہنم میں جلتے رہیں گے، چیخیں مارتے رہیں گے، واہ ویلا کرتے رہیں گے، فریاد کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کی فریاد نہیں سنیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 500 سال تک چیختے چلاتے رہیں گے، پھر ایک دفعہ اللہ رب العالمین ڈانٹ کے کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ، تو نظر رحمت ان پر نہیں ہوگی، شفقت کی نگاہ ان پر نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اسے کلام تک نہیں فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روز محشر اللہ رب العالمین ایسے غلیظ انسانوں سے، کتمان حق کرنے والوں سے، حق بات چھپانے والوں سے ناراض ہو جائیں گے اور ان سے بات نہیں کریں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کلام نہیں فرمائیں گے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ایک سزا یہ بھی ہے، اور ایک اور سزا بھی ہے کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، ان کو پاک صاف نہیں کریں گے۔ انسان ایک معصوم بچہ ہوتا ہے نا، جیسے بچہ ہوتا ہے، بچہ تو غلاظت کرتا رہتا ہے، پھر اس کی ماں جو انتہائی شفیقہ اور مہربان ہے، بار بار اس کو پاک صاف کر دیتی ہے، خادمہ رکھ کے یا خود کر کے۔ تو ہم جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں روز محشر، اگر ہم توحید پرست لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو اللہ پاک انشاءاللہ معاف فرمائیں گے، پاک صاف کر دیں گے، غلاظتوں سے پاک کر دیں گے۔ لیکن جو لوگ فرمایا جو حق چھپانے والے، حق جاننے کے باوجود بھی حق کو چھپاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، اللہ پاک ان کو پاک صاف بھی نہیں کریں گے، ان کو ان کی غلاظتوں میں رکھیں گے، شرک کے ساتھ رکھیں گے، کتمان حق کے ساتھ رکھیں گے، بدعات کے ساتھ رکھیں گے، ان کی غلیظ حرکتوں کے ساتھ ان کو رکھیں گے، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں پاکیزگی کے بارے میں دو باتیں عرض کر دوں۔ ایک پاکیزگی یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اللہ رب العالمین لوگوں کو، ایسے بدماشوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، ڈالنے کے بعد پھر نکال دیں گے۔ کیوں؟ تزکیہ مراد ہے، ان کو پاک صاف کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے سونا ہوتا ہے، سونا تو بہت اعلیٰ قسم کی دھات ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ جب کسی کے پاس سونا ہوتا ہے اور وہ زنگالود ہو جاتا ہے، اس کو میل لگ جاتی ہے، تو اس میل کچیل کو ختم کرنے کے لیے، اس زنگ کو ہٹانے کے لیے سونار کے پاس آپ سونے کو لے جائیں گے، تو سونار کیا کرے گا؟ اس کو آگ دہکائے گا، اس پر آگ میں ڈالے گا، آگ لگنے کی وجہ سے اس کی ساری میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، زنگ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سونا نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو ایک اللہ رب العالمین بڑے گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال کر ان کے زنگ آلود دلوں کو صاف کر دیں گے، اور ان کے میل کچیل کو ختم کر کے جنت کے حقدار بنا کے پھر جنت بھیج دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو محشر کے میدان میں معاف کر دیں گے، ان سے حساب کتاب بھی نہیں لیں گے، اگر حساب کتاب لے بھی لیں گے تو پھر گناہوں کو معاف فرما دیں گے، معاف فرما کر پھر جنت بھیج دیتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ دخول جنت سے پہلے ایک نہر ہوتی ہے، اس نہر میں اللہ رب العالمین لوگوں کو، جنتیوں کو حکم فرمائیں گے یہاں سے نہا کر جاؤ۔ جب نہا لیتے ہیں وہاں، تو وہاں سے سارے زنگ آلود غلاظتیں، حسد، کینہ، بغض وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو کر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسری سزا ان لوگوں کی یہ ہے، کتمان حق کرنے والوں کی، جو حق کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے، ان کو پاک صاف بھی نہیں کریں گے۔ جب وہ پاک صاف نہیں ہوں گے تو جنت میں نہیں جا سکیں گے، وہ جہنم